بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، ہماری ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے ایک پرامن معاشرہ بنائیں، کیسے ایک خوشگوار معاشرہ بنائیں، اور ہم اسی مقصد کے تحت مصروف رہتے ہیں۔ مساجد قائم کی جاتی ہیں، مدارس قائم کی جاتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز قائم کی جاتی ہیں، اخلاقی تربیت کے لیے خانقاہیں قائم کی جاتی ہیں، تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جس کے نتیجے میں معاشرہ خیر کا معاشرہ بنے، پرامن معاشرہ بنے اور ایک بہترین معاشرہ بنے۔ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں جا بجا اسی جانب مومنین کی توجہ مرکوز کی جاتی ہے کہ آپ نے کیسے ایک ایسا نفع مند معاشرہ قائم کرنا ہے، علوم پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، فنون پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو۔ قرآن حکیم کی ایک سورہ ہے، سورہ حجرات۔ اس سورہ میں ایک خوشگوار سوسائٹی کیسے قائم کی جا سکتی ہے، خوشگوار فرد کیسے ایک تربیت کے مراحل سے گزرتا ہوا ایک بہترین نظام کیسے قائم کر سکتا ہے، تو اس میں اس سورہ مبارکہ میں اس جانب بڑی توجہ دلائی گئی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس صورت پر اس کی جو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، اس پر ہم بات کریں۔ اور لکیلی ہمارے پاس علماء اکرام کا ایک بہت ہی شاندار پینل موجود ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، مرکزی نائب امیر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، ہمارے ہاں اکثر پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری آج دوسری معزز مہمان ہیں شاہدہ حسین صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں اور مدرسہ قائم آل محمد میں یہ درس و تدریس کی سرگرمی میں مصروف ہیں۔ بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، بحیرہ شریف سے تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سورہ حجرات میں جو تفاصیل بیان ہوئی ہیں ایک خوشگوار معاشرہ قائم کرنے کا یا ایک مسلمان معاشرہ قائم کرنے کا، تو بہت ہی زبردست ہیں، بہت ہی کلیئر ہیں۔ تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کی ذرا شان نزول بھی بیان کریں اور پس منظر بھی بیان کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، بے شک، اور اور اس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، انسانیت کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، شر کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بے شک، ان میں سے خاص کر سورہ حجرات، یہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے انتہائی مختصر اور جامع نظام پیش کرتی ہے۔ واہ، آپ اگر پورے قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے معاشرے کی اصلاح کے لیے، تو قرآن پاک کی اس ایک صورت کو پڑھ کے اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے۔ صحیح، قرآن پاک کی اس ایک صورت سے آپ پورے کے پورے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں، معاشرے کے فساد کو، معاشرے کے بگاڑ کو، معاشرے کے اختلاف کو، افتراق کو، انتشار کو، ہر چیز کو آپ رفع کر سکتے ہیں۔ صحیح، صرف اس ایک صورت مبارکہ کو آپ نافذ کر دیں، صرف ایک صورت مبارکہ کی صحیح، اپنی زندگی کے اندر نافذ کر دیں۔ جس زندگی کے اندر یہ سورہ مبارکہ آئے گی وہ زندگی خوشگوار ہوگی، جس گھر کے اندر آئے گی وہ گھر خوشگوار ہوگا، جس معاشرے کے اندر آئے گی وہ معاشرہ خوشگوار ہوگا۔ واہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ ہے کیا ہے۔ اتنی قیمتی ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، صحیح، لیکن مسلمان اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ لیکن دنیا میں دیگر جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کے پاس درست بات نہیں ہے، ان کے پاس صحیح راستہ نہیں ہے، ان کے پاس رہنمائی نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، اس لیے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہمارے لیے زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کے احکامات موجود ہیں۔ ہمیں تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے علم حاصل کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے، واہ، میری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے من وان اس کو میں نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ صحیح، سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ جو بات بتاتی ہے، اس نے تو یوں سمجھیں کہ سارے معاشرے کی بنیاد ہی جو ہے وہ ڈال دی کہ معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، واہ، اللہ اکبر، لا تقدموا بین یدی اللہ۔ پورے معاشرے کو اس بات کا پابند کر دیا جائے بھائی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جانا، واہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے نہیں چھوڑنا، اس کے نہیں کہ اس کو پس منظر میں نہیں لے کے جانا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے آگے رکھنا ہے اور خود اس کے پیچھے چلنا ہے کہ منشا الہی کیا ہے اور منشا مصطفی کیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ دیکھیں ہم شادی کرتے ہیں،
ہماری زندگی میں غمی آتی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر اختلافات آتے ہیں، ہماری حکومتوں میں معاملات اوپر نیچے جاتے ہیں، معیشت کا مسئلہ ہے، معاشرت کا مسئلہ ہے، ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ہمارے خاندان کے معاملات، ہر چیز کا حل اس ایک آیت کے اندر موجود ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، آپ پابند ہیں۔ دیکھیں بھائی میرا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ مسئلہ حل نہیں کرنا، مجھے یہ دیکھنا ہے میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، اب میرے اللہ نے جو کہا ہے میں نے مسئلہ اسی کے تحت حل کر لینا ہے، میں نے اس سے پیچھے ہٹ جانا ہے، اور اگر میرا اللہ کہے گا آگے بڑھو تو اس میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ پہلی جو آیت مبارکہ ہے سورہ حجرات کی، اس نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، پہلی آیت کے اندر ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی جو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ بنیاد ہے اصل میں اسلامی معاشرے کی، کہ اللہ سے ڈرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، نصیحت مختصر ہو، جامع اور مختصر ہو، لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ الفاظ لکھ کر بھیجے تھے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، تو بات ہی ختم ہوگی۔ جس معاشرے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ معاشرہ کبھی بددیانتی نہیں کرے گا، جس معاشرے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ رشوت نہیں لے گا، وہ سود نہیں کھائے گا، جس معاشرے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، بہنوں کا حق نہیں کھائے گا، بھائیوں کا حق جو ہے وہ نہیں کھائے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بہتان نہیں باندھے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، بغض نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا، کوئی معاملہ وہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دینا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا کہ میں نے اللہ کو کل جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا ہے، تو بس واتقوا اللہ، فرمایا کہ انتہا یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو بس۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو نا اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو دھوکہ دے جاؤ گے، حکومت سے تو آپ چھپ سکتے ہیں، باقی لا انفورسز ایجنسی سے آپ چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ کے سامنے ہر وقت تمہارا بایو ڈیٹا، تمہاری ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو پھر فرمایا لا تقدموا بین یدی، اس کو سامنے رکھو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ جو حد ہے، یعنی یہ اللہ کی حد ہے، اور اللہ کی حد کیا ہے کہ آپ نے پیغمبر علیہ السلام کے جو نقش پا ہیں ان پر چلنا ہے، اور وہاں پر یہ ہدایت ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر وہی کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے بہترین جو نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اچھا شاہدہ صاحبہ، یہ جو سورہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں، گھروں کے اندر بھی بڑی پریشانیاں ہیں۔ آج کل ایک ایسا دور آ چکا ہے اور ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خامد کا بیوی پر اعتماد نہیں، بیوی کا خامد پر اعتماد نہیں، بچے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یار میرے بابا تو یہاں بڑی ڈاج دے جاتے ہیں، ہمارے سے چیٹ کرتے ہیں، ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، یعنی جو ایک ہیرو کا تصور ہونا چاہیے تھا وہاں پہ۔ ٹیچرز کے بارے میں سیم ایسے ہی ہے، بچے کہتے ہیں ٹیچر آ کے کلاس میں ٹائم پاس کرتا ہے، ہمیں پڑھاتا صحیح نہیں۔ اچھا جو صحیح پڑھاتا ہے وہ کسی اور طرف لے کے چلا جاتا ہے، پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ کیسے ایک اس انسٹیٹیوٹ کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بہت شکریہ، آپ نے اس عظیم موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی، یہاں مدعو کیا۔ بہت خوبصورت صورت ہے یہ۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم اللہ کا وہ پاک کلام ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے ذخیرہ ہدایت و سعادت ہے، بے شک۔ اور قرآن مجید وہ کلام ہے جس میں کوئی خشک و تر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ذکر نہ کیا گیا ہو، بے شک۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر چیز کے بارے میں ذکر ہے، آپ کو ہر چیز کے بارے میں مل جائے گا، ادھر ادھر یا جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور سورہ مبارکہ سورہ حجرات جو ہے، وہ سورہ حجرات کا نام جو ہے آیت ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے مؤخذ کیا گیا ہے، اور اس سورت کی 18 آیتیں ہیں، آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ سماج کے لیے ایک عظیم رہبر ہے۔ یہ جو سورت ہے، اس کی ہر آیت ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے، اس کی شان نزول جو ہے، سورہ کی شان نزول اس وقت ہوئی ہے جب مدینے میں اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی، اور غیر مہذب قوم کو آداب معاشرت
کی جو ہے ایک جو عظیم سکھائے جا رہے تھے. تعلیم دی جا رہی تھی. اس میں سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے پہلے مقام رسالت اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا ذکر ہے. صحیح. اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں. اگر آپ آوازیں بلند کریں گے تو آپ کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، ہو جاتی ہیں. اور دوسرے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں. اور تیسرا اس میں موضوع جو ہے نا یعنی بہت سارے موضوعات صحیح. ہاں کہ بالکل. اس میں یعنی ایک کیٹیگری رکھی گئی ہے. اور سب سے پہلے جو ہے رب کائنات یعنی خداوند عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ خداوند عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا رسول جو کچھ کہتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے تو وحی الہی یعنی حکم خداوندی کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے. صحیح. تو اس لیے رسول اللہ کی جو بات ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو ماننا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. اور تیسرے چیز جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے کہ فاسق کی جو خبر ہے اس کو تحقیق کیے بغیر اس پر عمل نہ کیا جائے. صحیح. جو فاسق ہے. اس کے بعد جو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، جیسے ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے مذاق اڑانا کسی کے شکل و صورت پہ یا کسی کے قد پہ یا کسی کی جو ہے نا تعلیم پہ، شعبے پہ، چلنے پھرنے پہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں یعنی وضاحت و بلاغت کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے. معاشرے میں کی تمام برائیاں جو ہے نا جو انسان روزمرہ کی زندگی میں انجام دیتے ہیں اس سے اس صورت میں اس سے روکا گیا ہے. یعنی بڑے اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے خداوند عالم کے حکم کی جو ہے بجاوری، اللہ سے ڈرنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنے کا. یعنی انسان جب آپ کے قدم بھی نہ بڑھیں اور آپ کی آواز بھی بلند نہ ہو رسول اللہ کے سامنے. مطلب بالکل کلیئر بتا دیا گیا کہ آپ نے جو حد رسول اللہ مقرر کر کے چلے گئے، جو اللہ نے حد قائم کر دی ہے، اس سے آگے آپ جائیں گے تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ہے. آپ کی آواز بلند ہوگی اللہ کے رسول کے سامنے. تو آواز بلند ہونے کا ایک مطلب تو بالکل سیدھا سا یہ ہے نا کہ وہ جو حکم دے رہے ہیں ہم اس حکم کی تعبیریں نکالنا شروع کر دیں اور راستے اختیار کرنا شروع کر دیں تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے سارے اعمال ضائع ہونے کا اس کے اندر امکان اور خدشہ جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا فرمایا کہ آپ جو ہے نا ایک دوسرے کو پر جو ہے نا مختلف قوموں کے بیچ میں آپ ایک دوسرے کا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ قومیں تو ایک پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں، پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں. قوم پہچان کے لیے، پرستش کے لیے نہیں. پرستش کے لیے نہیں. خداوند عالم نے ہر انسان کو جو ہے نا برابر پیدا کیا ہے، ہر انسان کو برابر پیدا کیا. اگر اس میں اگر فضیلت کوئی رکھی گئی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. با تقوی انسان ہی جو ہے خدا کے نزدیک بافضیلت انسان ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا تمام انسان جو ہے نا ایک جیسے ہیں. اس عظیم آیت میں صورت میں جو ہے نا ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا مذاق اڑاتے ہوئے اور خصوصاً جو ہے نا خواتین کے بارے میں کہ خواتین ایک دوسری خواتین کے بارے میں کیا پتہ آپ سے وہ بہتر ہو. یہ اکثر جو ہے نا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، بالخصوص جو ہے نا خواتین آپس میں بیٹھ جاتی ہیں تو مرد بھی ایسی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہوں گے. اب یہاں پہ خواتین کا مخصوص ایک ذکر آیا ہے تو اس میں ذرا
آن ریکارڈ میں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے. آج کل خواتین بہت غصہ بھی کر جاتی ہیں کہ صرف آپ نے خواتین کا ذکر کیا، مردوں کا ذکر نہیں کیا. مردوں تو مرد بھی یہ کچھ کر رہے ہیں آج کل. یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں کہ کیا پتہ آپ سے وہ زیادہ بہتر ہو. جنس کے بجائے فعل کی مذمت ہے کہ وہ جو فعل ہے وہ زیادہ. ہاں اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو. میں آپ کو دوبارہ بھی آؤں گا اور اس پر ہم مزید بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑی سی میں رہنمائی کریں کہ یہ جو صورت ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اچھا وہ اتنی زبردست باتیں ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان قرآن حکیم نہ بھی پڑھتا ہو، فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں کہ فطرت انسانی انسان کو یہ بتاتی ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. یہ جو قومیں ہیں، آپ ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. فضیلت اصل میں کسی اور جگہ پر ہے. میں کہتا ہوں بندہ مومن نہ بھی ہو تب بھی اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صرف پیدا ہونا کیا فضیلت ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ کچھ امور ہیں جو کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فضیلت پیدا ہوگی. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تھوڑا سا سورت کی تشریح فرمائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے اور یہ سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہاں زیادہ عقائد کے اوپر فوکس کیا گیا کہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں. صحیح. اور پھر مدینہ پاک میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اصلاح احوال اور تزیین اخلاق اور ان چیزوں پہ اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے. اور ایک بہت بڑے مفسر ہیں حضرت امام بیضاوی، وہ فرماتے ہیں کہ فی ہذہ صورت خمس نداءات، کہ یہ ایسی صورت ہے جس میں 5 ندائیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا والی، جو ریپیٹڈلی آ رہی ہیں. تو کسی میں ایک ندا ہو تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو 5 دفعہ اللہ نے مخاطب کیا اور مسلمانوں کو مخاطب کیا، مسلمانوں کو، مومن ایمان والوں. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ یہ آئے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو اپنے کان کھڑے کر کے متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہر یا ایھا الذین آمنوا کے بعد خیر یؤمر او شر یمنع، کہ یا اس کے بعد کسی خیر کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی شر سے منع کیا جا رہا ہے. تو یہ آیات احکام ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ابھی 2 جلدوں میں ایک کتاب بھی آئی ہے مارکیٹ میں کافی عرصے سے، جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، ماشاء کہ وہ یا اے ایمان والو، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے. اور علامہ فرماتے تھے تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو انسان یہ سمجھے کہ خود اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھے اصلاح کے لیے کچھ پیغام دیا جا رہا ہے. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا سورہ حجرات کی خاصیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، یہ اس طرح بار بار اس میں حکم دیا جا رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی بات ہوئی مساوات کی، تو اس صورت میں انٹر کنیکٹڈ ہیں سارے آداب جو ذکر کیے گئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ بڑے ربط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آداب کا ذکر کیا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ادب بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ پورا سلسلہ آداب ہل جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الایمان بضع وستون شعبہ، کہ ایمان 60 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں. اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ایمان کا سب سے اوپر والا جو برانچ اور شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے نچلا جو شعبہ ہے وہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آداب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی میں باقی سارے آداب کو تو نہیں میں چھیڑتا، لیکن میں ماں باپ کے ادب میں یا جو یہ مجھے ڈیلنگز کے چیزیں ان میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ لا محالہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات تک اس کی بے ادبی پہنچے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں کچھ لوگوں کو گفتگو میں بے احتیاطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ چینلز پہ آ کے بڑے ایک ولگیرٹی کی طرف آ گئے ہیں. ہیٹ سپیچ انہوں نے شروع کی ہے، تو ان کی وہ ہیٹ سپیچ لوگوں کو مطلب بالکل دین جو انہیں سنتے ہیں مسلسل وہ دین سے نابلد ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ادب ہی وہ چیز ہے جو بندے کو دین پہ قائم رکھتا ہے. اب یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اب اس میں یہ جو فرمایا کہ کچھ ظن ایسے ہیں کہ جو اسم ہیں، جو گناہ ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ ظن ایسے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں. کچھ ظن اگر اسم ہے تو کچھ ظن اچھے بھی ہیں. وہ اچھے ظن کون سے ہیں؟ ظنوا بالمؤمنین حسنا، کہ مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، حسن نیت رکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا
عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر اچھا گمان کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اگر برا گمان کرے گا تو اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو اس پوری سورہ پاک میں جہاں آداب بارگاہ خداوندی کا ذکر ہے، وہاں آداب بارگاہ رسالت کا ذکر ہے، اور یہاں مفسرین نے بڑا مشہور واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ایک صحابی ایسے تھے جن کی فطری طور پہ آواز بلند تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میرے بارے میں نازل ہوئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا، اور وہ ایک دو نمازوں پہ بھی نہ آئے، ڈر گئے کہ شاید میرے اوپر یہ گرفت آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن شماس ان کا نام تھا، انہیں بلایا اور انہیں بلا کے ان سے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ یہ تو میرے بارے میں نازل ہوئی، میری آواز ہے ہی اتنی بلند، جب میں بولتا ہوں بہت اونچی سنائی دیتی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے، اگر تمہاری آواز فطری طور پہ بلند ہے تو تم اس آیت کے مخاطب نہیں ہو۔ پھر حضور نے ان کے لیے 3 دعائیں فرمائیں، اما ترضی ان تعیش سعیدا وتموت حمیدا وتدخل الجنہ، کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو اچھی زندگی گزارے، تجھے شہادت ملے اور پھر تو جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس میں نیت کیسی ہے، اس نیت کو جس نے ٹھیک کر لیا، سارے کے سارے آداب۔ اور ایک بات صرف اس میں مزید اضافہ کروں گا کہ جس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آج کے زمانے میں صبوح صاحب ہمیں سب سے زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسے لگتا ہے جیسے ہندو کمیونٹی سے بہت سی چیزیں ہماری طرف آ گئی ہیں جن میں یہ ذات پات کی جو تفریق ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ہر علاقے ہر شہر میں آپ دیکھیں تو لوگ اپنے رشتوں کو بھی آگے بڑھانے میں وہ ذات پات میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں کہ عرف کا ایک نظام اسلام نے دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، یہ درزی ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے۔ ویسے ذات کے حوالے سے ذہنی سطح کے حوالے سے نہیں، ذہنی سطح میں 4 چیزوں کا کف میں اعتبار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو 4 چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی، جمال بھی ہے، مالی حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا، اور لیکن آپ کی بات وہ درست ہے کہ جو اخلاقی لیول ہے اس میں تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، وہ کنگھی کے دندانوں کی مانند ہے۔ مجھے ایک دفعہ انڈیا کی ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، ان کا لیکچر سننے کا موقع ملا وہ مدرسہ ڈسکورس پروگرام میں، تو انہوں نے جو کنڈیشن ہمیں بتائی کہ جو دلت کمیونٹی اس وقت انڈیا میں ہے وہ کتنے پسا ہوا طبقہ ہے کہ اگر وہ کسی پبلک پلیس سے پانی پی لیں تو پورے کے پورے آج بھی یعنی 14ویں 15ویں صدی میں وہ پانی سارے کا سارا بہا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اب یوز نہیں کرنا۔ وہاں کی سپریم کورٹ کی رپورٹ آئی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے ظلم جو ہے وہاں پہ روا رکھا جاتا ہے، اور ڈاکٹر امبیڈکر نے ان کے لیے بڑی جدوجہد اور بڑی جنگ کی، لیکن اس کے باوجود ان کی وہ پرسیپشن چینج نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف حجۃ الوداع کے موقع پہ لاکھوں کا اجتماع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینا چاہتے ہیں، تو چچا حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے نہ پئیں، یہاں سے سارے پی رہے ہیں، میں آپ کے لیے الگ پانی لاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اشرب مما یشربہ الناس، میں وہیں سے پیوں گا جہاں سے سارے مسلمان سارے لوگ پیتے ہیں۔ تو حضور نے مساوات کا درس دیا ہے، اور اس صورت میں مساوات، اخلاق، پردہ، آنکھ کا شرم و حیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے ڈیلنگ ہماری کیسی ہونی چاہیے اس کو ریگولیٹ کر کے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا۔ بہت خوبصورت جی، اور اللہ کے رسول کا یہ جو درس مساوات ہے تو یہ صرف مساوات پر درس نہیں دیا، مساوات کے درس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ ہاں ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ شخص ہے وہ ہے جو قانون پسند ہے، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں نے اس قانون کو توڑنا نہیں ہے۔ تو یہ جو متقی آدمی ہے وہ والا آدمی ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ سورہ حجرات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان چاہتے ہیں، کیسا معاشرہ چاہتے ہیں، کیسے افراد چاہتے ہیں۔ اور سورہ حجرات میں
بہت سی چیزوں پر فوکس کروایا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے۔ ایک بات جس کا آج کل ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، وہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے، مس انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑے اکرام سے اور بڑے احترام سے نوازا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی نامعلوم شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے حوالے سے کوئی بھی فیک ویڈیو لگا دے گا، اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ اس کے اوپر لگا دے گا، اچھا کسی اور طریقے سے نا فیک چیز لگا کے اس کی ساری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے پنجاب میں ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کالج کے حوالے سے ایک بچی کے ساتھ ریپ کا من گڑھت بے بنیاد واقعہ مشہور کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں آگ لگ گئی، دنیا کے میڈیا نے اسے کوٹ کیا۔ بعد میں علم ہوا کہ اس واقعے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ سڑکیں بند ہو گئیں، املاک کا نقصان پہنچ گیا، لیکن لوگ ماننے کے لیے۔ تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فتبینوا، خوب اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی مومن کی جو صفت ہے، جیسے بتایا گیا نا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ یہ جو فاسق کی ایک علامت تو یہ نا کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن ایک فاسق وہ بھی، یعنی جھوٹی خبریں دینے والا بھی فاسق ہے۔ اور جب بھی فاسق آپ کو، فاسق کی تعریف کیا ہوگی؟ ایک تو وہ ہے نا کہ وہ گناہ کے ارتکاب کرتا ہے، صغیرہ گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، لیکن اس کی ایک اور جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جھوٹی خبریں دینے والا یہ شخص بھی فاسق ہے۔ تو ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں، یا کیونکہ اب تو میڈیا بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے، جس کے پاس موبائل ہے وہی میڈیا مین ہے، تو ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی خبر دینی ہے، کوئی خبر لینی ہے، خبر کو ری ٹویٹ کرنا ہے، اسے فیس بک پر شیئر کرنا ہے، اسے واٹس ایپ پر آگے پھیلانا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد ہی پر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو سورہ حجرات اس حوالے سے ہماری بہت زبردست رہنمائی کرتی ہے۔ تو شاہ صاحب میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ بہت مختصر سے اور اتنے پر اثر الفاظ ہیں، جیسے فتبینوا، فاصلحوا، واقسطوا، اچھا ولا تلمزوا، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پورا ایک نصاب جو ہے نا وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے معاشرے کا۔ تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس موضوع پر ذرا بات کریں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات ہمارے ممبر و محراب سے بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ جو مسائل ہیں معاشرے کے، ان پر بات نہیں ہوتی۔ سب قرآن پاک کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں جو آیت مبارکہ جو آپ نے تلاوت فرمائی، قرآن پاک نے اصول بیان کیا۔ صحیح، جیسے مولانا نے فرمایا کہ پہلے تو اہل ایمان کا ذکر ہے، صحیح، یا ایھا الذین آمنوا، تو کان کھڑے ہو گئے اور ہمتن گوش ہو کر متوجہ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ ایک اتنا کڑا اصول ہے اور اتنا زبردست اصول ہے، اگر اس اصول کو آپ اپنا لیں تو میرے خیال میں معاشرے کی آدھے سے زیادہ جو بگاڑ فی زمانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کر، بالکل صحیح کر۔ فی زمانہ اخبارات سے لے کر، چینل سے لے کر، سوشل میڈیا سے لے کر، ہر چیز کے اوپر فیک خبریں آ رہی ہیں، ایسے ہی اور اتنی خوفناک فیک خبریں آتی ہیں کہ جس کا آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کسی کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ ایسے ہی ایک بندے کو زیرو سے اٹھا کر ہیرو بنا دیں گے اور ایک کو ہیرو سے اٹھا کر زیرو بنا دیں گے، لمحوں اور کے ایک دن کے اندر لمحوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسے لمحوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے، نہیں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے سارے کا سارا نظام۔ قرآن پاک نے اہل ایمان کی اصلاح کی اور قرآن پاک نے اصول دیا، فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین۔ تبین جو ہے کہتے ہیں اس کی تحقیق کرو، خبر کی گہرائی تک جاؤ، بیان کرنے سے پہلے۔ بیان کرنے کے بعد تو لوگ معذرت کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھو گے جی یہ خبر غلط تھی، اخبار میں یہ خبر فیک چھپتا تھی، ہے، جی بالکل ہم اس کا معذرت کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ پہلے اس کی تحقیق کریں، خبر شائع کرنے سے پہلے۔ خبر آپ نے شائع کر دی، اگلے کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے آپ مجرم بن گئے، پہلے اس کے تو مجرم ہے ہی ہیں کہ جس پر آپ نے الزام لگا دیا، لیکن جس ذات کی آپ نے نفی کی، جس ذات کے حکم کو آپ نے توڑا ہے، وہ ذات بھی تو کل آپ کو کھڑا کر کے پوچھے گی کہ تجھے یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ تو کسی مسلمان کو جو اس طرح ذلیل کر، اس طرح رسوا کر اس کو۔ تو پہلی بات تو قرآن پاک نے یہ فرمائی کہ فتبینوا، تو تحقیق کرو۔ آپ یقین جانیے کہ ہزاروں معاملات ایسے تحقیق کریں وہ غلط نکلتے ہیں۔ ایسے ہی خبریں آپ کے پاس 100 خبر آئے گی، 100 میں سے آپ تحقیق کریں 90 فیک ہوں گی اور ایک خبر سے اپنا 10 خبریں صحیح ہوں گی۔ یہ آپ نے جو حوالہ دیا، میں نے جمعے میں یہ بات کہی، میں نے کہا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، اس واقعے کے ہم مدعی ہیں، ہم مدعی نہیں ہیں، ہم مدعا علیہ ہیں، ہم مدعا علیہ نہیں ہیں، ہم گواہ ہیں، ہم گواہ بھی نہیں ہیں۔
اچھا ہم پولیس ہیں، ہم پولیس بھی نہیں ہیں، ہم حکومت ہیں، ہم حکومت بھی نہیں ہیں، ہم لا انفورسز ایجنسی بھی نہیں ہے، ہمارا کیا کردار ہے اس واقعے کے اندر کہ ہم نے ملک کی اینٹ سے اینٹ پہ جا کے رکھ دی؟ ہم نے کیا ان بچوں کی تربیت کی ہے، کیا ان کو بتایا ہے؟ ان کو تو دین بتایا ہی نہیں گیا ہے، ان کی تو صرف یہ بتایا گیا کہ جلاؤ، گھراؤ اور مارو اور مر جاؤ، اور یہ معاشرہ ہمارا، یہ معاشرہ قائم ہو رہا ہے ہمارا۔ ایسے ہی تو قرآن پاک کی اگر اس ایک آیت مبارکہ کے اندر اگر آپ تحقیق کر لیتے تو شاید جتنی بھی آج تک خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے یہ آپ صحیح راستے کی طرف جاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیں قرآن پاک نے اور کئی باتیں اس کے ساتھ ساتھ متصل فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اچھا دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوگی، آپ نے خبر دینی ہے یا صلح کرانی ہے؟ آپ نے دو قبیلوں کے درمیان اگر لڑائی ہو گئی ہے، دو مسالک کے درمیان لڑائی ہوگی، دو مولیوں کے درمیان چلیں لفظ استعمال کر لیتے ہیں، لڑائی ہو گئی، آپ نے اس میں کردار کیا ادا کرنا ہے؟ آپ نے خبر بنا کے دینی ہے اور اس خبر کو چھالنا ہے اور معاشرے کو خراب کرنا ہے، یا اس کے اندر ایک اور پہلو اختیار کرنا ہے، وہ کیا؟ فاصلحوا بینہما۔ صحیح۔ اور بھائی اگر مومن کی جماعتیں بھی لڑ جائیں نا تو ان کے درمیان آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی خرابیوں کو دور کریں، ان کے درمیان اصلاح کریں۔ صحیح۔ قتال ہو سکتا ہے اہل ایمان کے درمیان، اختلاف ہو سکتا ہے اہل ایمان کے درمیان، جنگ و جدل ہو سکتی ہے، آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کا کردار یہ ہے کہ اس میں آپس میں کیا کریں؟ ان کی صلح کروا دیں۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے ایک اور بات بڑی دلچسپ فرمائی، یہ تو میں کہتا ہوں اس سورہ مبارکہ کی سب سے قیمتی ترین آیت یہ ہے، کیا فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، واہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی، ایک بھائی کے بھائی کو کس طرح ذلیل کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک بھائی کوئی بھائی کو ذلیل نہیں کر سکتا، نہ اس کو رسوا کر سکتا ہے، نہ اس کی پگڑی اچھال سکتا ہے، نہ اس کی عزت پہ در پہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی غیبت کر سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ بغض رکھ سکتا ہے، نہ اس سے کینہ رکھ سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے اس طرح ہوتا ہے جس طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے نا ان کے دل پرندوں کی مانند ہوں گے۔ پرندے کیسے ہوتے ہیں؟ پرندے آپس میں تھوڑی دیر اگر ان کا آپس میں کوئی ہو بھی جائے نا تھوڑا سا منٹ بعد وہ پھر آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، جس طرح بچے ہوتے ہیں، بچے لڑتے ہیں منٹ بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اچھا بھائیوں کے درمیان بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے مسئلہ، تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فاصلحوا بین اخوین، ان کے درمیان صلح کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر لو۔ پھر ان اصولوں کو بیان کیا گیا کہ جو اختلاف کا سبب ہیں، صحیح، جو اختلاف کا سبب ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات، بعض اوقات چھوٹی سی بات سے آگ بھڑکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آگ چنگاری سے ہمیشہ نکلتی ہے، چنگاری سے ہمیشہ پورا جنگل جل جاتا ہے۔ تو چنگاری کو دبایا ہے یہاں پہ شریعت نے، اللہ نے چنگاری کو دبایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ اکبر، اس آیت نے تو ہلا کے رکھ دیا سارا معاشرہ۔ اس آیت نے تو ہماری اصلاح کی حد کر دی کہ فرمایا کہ چھوٹی سی بات جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہو، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہو، جس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، جس سے معاشرے کے اندر کوئی ایسا پہلو پیدا ہو، خبردار تم نے وہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہنسی مذاق اب میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں پورے شو ہوتے ہیں، ایسے ہی پورے شو ہوتے ہیں، تذلیل کیا جاتا اور ہے، اتنی تذلیل کرتے ہیں وہ لوگ، اتنی، اور تذلیل پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایک کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے اور باقی لوگ اس پر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، باقی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کیا شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے ہمیں؟ قرآن تو روک رہے ہیں آپ کو کہ یہ کام نہ کریں، اور آپ اس سے جو ہے ایک معاشرے کو پیدا کر رہے ہیں، آپ مسخرے لوگ پیدا کر رہے ہیں، آپ مذاق اڑانے والے لوگ پیدا کر رہے ہیں، آپ دوسرے پر طنز کرنے والے لوگ پیدا کر رہے ہیں، آپ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جو معاشرے کو بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ معاشرے کی خرابی کی سبب یہی چیزیں ہوتی ہیں، جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہی لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب ہر بندہ دوسرے پہ آواز کستا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فیصل آباد جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں فیصل آباد جو ہے وہ سب سے زیادہ جگت مارنے والوں کا شہر ہے۔ جی ہاں، اب اس پہ فخر کرتے ہیں لوگ، جی ہم جگت مارتے ہیں۔ تو جگت مارنا بھائی یہ تو قرآن پاک نے منع کیا آپ کو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اور بھائی تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا بڑا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رات کو بیٹھ کر ہوتا ہوگا اور تم اس کا مذاق اڑاتے ہوگے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اور تم اس کو برا کہہ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں، خاص کر عورتوں کو، جس طرح میری بہن نے کہا کہ عورتوں کو مخاطب کیا گیا، کیوں کہ عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے۔ دو بیماریوں کا جب موازنہ کیا جاتا ہے، تمسخر کا، مذاق کا، ایک دوسرے کی غیبت کا، بغض کا، تو اس میں عورتوں کا تھوڑا سا نظام زیادہ ہے اس میں، تو خاص کر عورتوں کو بتایا گیا کہ آپ نے بھی یہ کام نہیں کرنا۔ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ مرد، حالانکہ قرآن پاک کے لفظ ایمان میں ہر ایک شامل ہے، لفظ ایمان میں عورتیں اور مرد شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود عورتوں کو خاص کر کے کہا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر قرآن نے فرمایا کہ اگر تم اس عمل سے توبہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو ظلم، آپ ظلم کر کے دنیا سے جائیں گے کسی پر تو آپ بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ظلم کا بدلہ تو دینا پڑے گا۔ آپ کو الظلم ظلمات یوم القیامہ،
یہ تو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے آپ جو کر کے جا رہے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے سورہ مبارکہ کے اندر جو اخلاقیات کی تربیت ہوئی، خاص کر اگلی آیت کے اندر جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. سید صاحب بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام سوچنے سے بھی منع کرتا ہے. صحیح. اسلام کسی کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کرتا ہے. زن کہتے کس کو ہیں؟ زن تو سوچ کو کہتے ہیں. زن زبان کے الفاظ کو نہیں کہا جاتا. وہ آپ کے دماغ کے کسی نہا خانے میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو روکا جا دماغ رہا ہے. کے نہا خانے میں کہیں اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات ہے بھیا اس کو بھی صاف کر لو. کل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن. صحیح. فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، یہ گمان سے بچو. کیوں؟ اکثر گمان جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. وہ یار میرا گمان تھا، گمان غلط جسے ہوتا کہتے ہیں نا پبلک پرسیپشن اور امپریشن. جی جی. یہ اصل میں یہ وہی چیزیں ہیں نا کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور تاثر جو ہے وہ کچھ اور رسول اللہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، جو آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا. یہ انسان جھوٹا ہے. اتنی بات ہے. مطلب آج کل کے ذرا ٹیکنیکل انداز میں کہا جائے اس کو آگے شیئر کر دیں. اس کو شیئر کر دیں. ہاں آگے بس انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی. بغیر تحقیق کے بات آگے کر دی اور معاشرے کو آگ کے اندر دھکیل دیا اور خود مزے سے بیٹھ گیا. تو فرمایا کہ انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تو بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑے اہم نکات کی طرف متوجہ کیا. اچھا شاہدہ صاحبہ، آپ بھی کیونکہ پڑھاتی بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ خود پڑھ بھی رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں جو ہے نا نوٹس بورڈ پر وضع کی جاتی ہیں طلباء کے لیے کہ آپ یہ والا کام بھی کریں، آپ یہ والا کام بھی کریں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سورہ حجرات اسے ایک نصاب کا مستقل حصہ بنایا جائے؟ کیونکہ یہ ایسا نصاب ہے کہ جو مسجد کے اندر بھی لکھا ہونا چاہیے، اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بھی ہونا چاہیے، بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور کیونکہ دیکھیں یہ وہ تربیت ہے جو بچوں سے لے کر بڑے تک سب کے لیے ضروری ہے. اور میں ایک ایک آیت اس میں دیکھتا جا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ میرے اندر ہے، یہ چیز جو ہے یہ فلانی جگہ میں نے دیکھی ہے، یہ چیز، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ صورت آج نازل ہوئی ہے اور آج کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ بچوں کو کیسے ہم یہ بات سمجھائیں اور اس کا ابلاغ زیادہ سے زیادہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک ماں کو اس صورت کا جو ہے نا سورہ حجرات کے ابتدائی جو کلمات ہیں اور یعنی 18 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کا ایک ماں کو، ایک پڑھی لکھی ماں کو، کیونکہ ماں کی جو گود ہے وہ اولاد کے لیے درسگاہ ہے. اگر وہ اس وقت سے یعنی اپنے جو ہے سب سے پہلے ماں کی گود درسگاہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری درسگاہ میں، مدارس میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں بچے. پہلا کلاس روم ماں کی سب گود سے ہے. جو کلاس روم پہلا ہے وہ ماں کی گود ہے. ایک جو ہے پڑھی لکھی ماں سورہ حجرات کو اگر بچوں کے ذہن میں شروع سے ڈال دیں، سب سے پہلے اللہ کی بندگی اس کے اندر ڈال دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ اطاعت اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ وہ رہبر ہے کہ کوئی بھی خداوند عالم نے جب سے خلقت ہے، یعنی خدا نے دنیا کو خلق کیا ہے تب سے اب تک یعنی دنیا کو کسی رہبر کے علاوہ خالی نہیں چھوڑی ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ایسے رہبر کو بھیجا کہ جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ جو خدا کے حکم کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. اور پھر بچوں کو بتا دیں کہ دیکھیں بچوں کے اندر بھی جب ہم گھروں میں بات کرتے ہیں تو وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، وہی خبریں بچے باہر بھی بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر نانی کے پاس، دادی کے پاس، چاچو کے پاس، چاچی کے پاس، یہ باتیں لے کے کتنے گھروں میں فتنہ فساد غیبت کا ایک پورا سرکل ہے، سرکل ہوتا ہے. کیونکہ بچے دیکھیں سب سے پہلے گھر سے ہی سیکھتے ہیں، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بڑوں سے سیکھتے ہیں اور گھر سے ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود اولاد کے لیے درسگاہ ہے. تو بچوں کے لیے یہ غیبت کے بارے میں بھی ہے، اس میں بدگمانی، جیسے آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ٹیچرز کے بارے، اب بچے ایک خبر لاتے ہیں ماں باپ کے پاس کہ جی ہماری یہ والی ٹیچر نہیں صحیح ہے. اب ایک دم سے ان کو فون کر کے کہیں کہ جی ہمارے بچے کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے وہ کیا ہے، آپ ہمارے بچے کے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہیں. جا کے پہلے تحقیق کر لیں، پہلے دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا. ہمارے دور میں تھا کہ ہم ٹیچر سے ڈرتے تھے، آج کا دور یہ ہے کہ ٹیچر بچوں سے ڈرتے ہیں کہ ان کی کوئی کمپلینٹ آ جائے گی، کوئی ایشو ہو جائے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو یہ جو بڑے پرابلم ہے. مدرسے میں بھی جو ہے نا
یہ نصاب ضرور رکھنا چاہیے، یہ مدرسے رکھنا میں چاہیے بھی تاکہ ہاں کیونکہ سب کے لیے پوری کمیونٹی جو ہے نا اس کا ایک پارٹ کمیونٹی ہے. کے لیے ہم ادھر ادھر کی باتیں، فتنہ فساد کی باتوں کو لے کے جو ہے نا مدارس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ ہمارے سورہ حجرات کا تو باقاعدہ جو ہے نا مجالس میں، محافل میں یہ پروگرامز ہونے چاہیے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ہم بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ سورہ حجرات کو مجھے تو لگتا ہے یہ پارلیمنٹ میں بھی لگانی چاہیے، اور ٹی وی چینلز پر نا جہاں پر اینکر بیٹھا اس کے پیچھے لگا دینا چاہیے، تاکہ بندے کی سب سے پہلے نظر وہاں پہ پڑے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا معاشرے میں نتیجہ کیا ہوگا. اور بعض علماء کے لیے ممبر کے اندر بھی لگا کر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ممبر پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے گفتگو سے بھی، اور گالیوں کے جواز پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ والی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو اور بدگمانی جو ہے وہ بھی پھیلائی جا رہی ہے، اور ساری بدگمانی پھیلانے کے بعد، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے بعد، آخر میں جو دعا کی جاتی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا. یعنی پوری تقریر کر دی اس پر، اس کے بعد یہ تقریر کی جاتی ہے. تو تھوڑا سا آپ ہماری رہنمائی کریں کہ اس مسئلے سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. جی بالکل، یہ اگر قرآن حکیم کی طرف ہم آ جائیں تو ہماری ساری راہ نجات ہی قرآن میں ہے، اور قرآن جو ہے وہی ہمیں جوڑتا ہے. اور ہم اگر قرآن سے ہٹتے ہیں تو پھر ہی ہم فرقہ واریت کا شکار ہوتے ہیں. اسی لیے میں ایک انتہائی باریک فرق ہے جو علماء نے بیان کیا کہ دین اور تدین میں فرق ہے. دین ہے کہ قرآن کے اصل سورس سے علم کو حاصل کرنا، پھر اس علم کا ابلاغ کرنا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیندار کم ہے، متدین زیادہ ہے. اور متدین کسے کہتے ہیں؟ جس نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا لیکن اس نے دین کو پراپر سورس سے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ سورہ حجرات تک پہنچا ہی نہیں ہے، اس نے قرآن کا فیض ہی حاصل نہیں کیا. تو صرف گیٹ اپ سے جو دین کی طرف آتا ہے تو پھر اس میں بہت بڑے مسائل ہیں. اگر پاکستان حکومت جو ہے وہ اس بارے میں قانون سازی کرے اور واقعتاً ممبر پہ وہ بیٹھیں کہ جو علماء ہیں، جن کے پاس بیٹھنے کا حق ہے، تو پھر یہ مسائل حل ہو جائیں. آج ہمارے ہاں تو ممبر پہ ہر کہ ہو میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، جس کے پاس ڈگری نہیں، وہ بھی دین کے اوپر بات کر رہا ہے. تو ایک اور بات جو اس صورت کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی جوہری آیت ہے، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. تو فرمایا کہ یہ بدو عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہیں کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ ابھی اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اسی سورہ پاک میں ایمان اور اسلام کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ اسلام صرف ظاہر کے اوپر نظر آنے والی چیز کا نام ہے، اور ایمان نام ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ عقیدہ کیا ہے، اعتقاد کیا ہے. یعنی وہ اندر سے وہ کری ہے لیکن کفر والفسوق والعصیان. بالکل یہی بات ہے کہ اسلام ایمان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے ایک تبدیلی پیدا ہو اور تم اندر سے ایک پکے مومن بن کے سامنے آؤ. تو آج ہمیں اسلام سے بھی زیادہ ایمان کی ضرورت ہے کہ پہلے جب ایمان آئے گا تو ایمان کے بعد جب اسلام آئے گا وہ زیادہ روشن ہوگا، زیادہ اس کے عمل کے اندر بھی فائدہ ہوگا. تو سورہ حجرات نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم مسلمان بھی بنو اور مومن بھی بنو، یعنی اپنے باطن کی تطہیر کا اہتمام بھی کرو اور پھر اپنے جوارح اور اپنے ظاہر کے اوپر بھی اسلام کو نافذ کرو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے ان تمام مفاہیم کو پڑھ کے اس کے جیسے آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ مدارس میں پڑھایا جائے. اور مجھے بہت اچھی بات لگی کہ یہ نصاب کا حصہ بنے، بچوں کو یہ پڑھایا جائے، خطباء ممبر کے اوپر اس کو ڈسکس کریں، بلکہ پارلیمنٹیرینز کو بھی یہ بتایا جائے کہ یہ سیاستدانوں کو ہر طبقے کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی ڈاکٹر محمد نعیم الازہری صاحب، شاہدہ حسین صاحبہ، مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب. بہت ہی ناظرین عمدہ اور تفصیلی گفتگو اس موضوع پر ہمارے ساتھ ہوئی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں. ہماری خواہش بھی یہی رہتی ہے کہ ہم گھروں سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہم بڑا میک اپ کر کے نکلتے ہیں، اپنے بال سنوارتے ہیں، پرفیوم اچھی لگاتے ہیں، سوٹ اچھا پہنتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں پر ہمارا اچھا تاثر پڑے. قرآن ہمیں یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو تاکہ تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ اور تم اندر سے اتنے خوبصورت انسان بن جاؤ کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف باتیں نہ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہمارا ایک اچھا تاثر قائم ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سورہ حجرات پر آپ عمل کرنے والے بن جائیں. اور جب آپ سورہ حجرات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو جن شکایات اور جن پریشانیوں کی آپ بات کرتے ہیں معاشرے کے حوالے سے، آپ یقین مانیے آپ دیکھیں گے کہ ہم شاید سائنس اور ٹیکنالوجی میں امریکہ کا، یورپ کا مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتے، لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ اخلاق کے حوالے سے
اور کردار کے حوالے سے یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا پہ چلنے والی قوم ہے. اور یہ طرہ امتیاز بھی کوئی دنیا میں چھوٹا طرہ امتیاز نہیں ہے کہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے ہاں دودھ خالص ملتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں تعلیم خالص ملتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں کردار اپنی پوری طاقت اور بھرپور توانائی کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہم یہ والا کام تو آج سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو جس چیز پر ہم ایمان لائیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.